میں امریکی بحری بیڑے اور ایئر بیس پر ایران کے حملے، میزائل اور ڈرون سے حملوں کے بعد امریکی اڈے پر موجود ایندھن کے ذخائر میں آگ لگ گئی۔ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا پیٹریاٹ فضائی دفاعی نظام، ریڈار سسٹم اور ڈرون مرکز کو تباہ کر دیا۔ امریکی فوج کے مسلسل تیسری رات ایران پر حملے، بندر عباس، کشم، جزیرہ کیش اور بشہر میں خوفناک دھماکے۔ صدر ٹرمپ نے ایران پر مزید حملوں کی وارننگ دے دی، تہران پر معاہدے کی پاسداری نہ کرنے کا الزام، کہا آبنہ ہرمز پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے دوبارہ ناکہ بندی کی جائے گی، سیکیورٹی دینے پر بحری جہازوں سے 20% معاوضہ بھی لیا جائے گا۔ بلوچستان حملے میں شہید ہونے والے بلال قدیر اور بلال غنی کی نماز جنازہ خانپور میں ادا کر دی گئی، آہوں اور سسکیوں میں شہید مزدوروں کو سپرد خاک کر دیا۔ اور خطے میں پائیدار امن کی امیدیں دم توڑنے لگیں، امریکی فوج کے مسلسل تیسری رات ایران پر حملے، بندر عباس، قشم، جزیرہ کیش اور بوشہر میں دھماکوں کی آوازیں، خوزستان کے متعدد علاقوں میں پروجیکٹائل حملے، 4 افراد زخمی، ایران کا بھی جوابی وار، آبنائے ہرمز میں امریکی جہاز پر کروز میزائل حملے، کویت میں موجود امریکی فوجی تنصیبات بھی نشانہ، بحرین پر بھی فضائی حملے، یو اے ای حکام کے مطابق ایران نے ہمارے 2 آئل ٹینکرز کو ہدف بنایا، نتیجے میں عملے کا 1 بھارتی رکن ہلاک اور 8 زخمی ہوئے، ایرانی حملوں کے جواب میں دفاع کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز کے مطابق عمان کے پانیوں میں آئل ٹینکر پر نامعلوم پروجیکٹائل حملے کی اطلاع ملی، تمام عملہ محفوظ، کسی ماحولیاتی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ We'll see what happens, but we're knocking out all of their offensive capability, and we're controlling the straits. We're putting the blockade back, and it's a blockade not for anybody but Iran. In other words, anybody doing business with Iran can't go through. Everyone else will be able to go through. امریکی صدر کا ایران پر مزید شدید حملوں کا اعلان، کہا تہران نے معاہدے کی پاسداری نہیں کی، بمباری نہ کرتے تو وہ جوہری ہتھیار حاصل کر لیتا، ایسی صورت میں اسرائیل نام کی کوئی چیز باقی نہ رہتی، دوبارہ ناکے لگا کر آبنہ ہرمز پر کنٹرول قائم کر رہے ہیں، جو بھی ایران کے ساتھ کاروبار کرے گا اسے وہاں سے گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی، ہمیں ایرانی تیل کی ضرورت نہیں، ہم دنیا کے انتہائی مالدار خطے کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم اس پر پیسہ لگا رہے ہیں، ہمیں سیکیورٹی اور تحفظ کے بدلے ادائیگی ہونی چاہیے۔ امریکی صدر کی جانب سے بات چیت کا بھی اشارہ، بولے ایران کے ساتھ معاہدہ اب بھی ممکن ہے۔ آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کو تحفظ فراہم کرنے پر معاوضہ ملنا چاہیے، عباس عراقچی کا امریکی صدر کے بیان سے اتفاق، کہا 20% معاوضہ بہت زیادہ ہے، ہم منصفانہ رویہ اختیار کریں گے، آبنائے ہرمز کے انتظام میں امریکہ کو مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے، خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کا 2 ٹوک اعلان، اجازت کے بغیر آمد و رفت کے سنگین نتائج کا انتباہ، کہا جنگ کا دائرہ وسیع ہوا تو اثرات پورے خطے کے ممالک تک پہنچیں گے، ذمہ داری امریکہ اور اس کے اتحادیوں پر عائد ہوگی۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محمد مخبر بولے کوئی ایرانی آبنائے ہرمز سے پسپائی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، آج دفاع نہ کیا تو مستقبل میں دشمن کے ہاتھوں مجبور ہوں گے۔ برطانیہ نے پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا، IRGC کی رکنیت رکھنا اور جھنڈے کی نمائش کرنا جرم ہوگا، آبنہ ہرمز میں ٹول کسی صورت قبول نہیں، یورپی یونین کا اعلان، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کا بحری آمد و رفت فوری بحال کرنے کا مطالبہ، تینوں ممالک کی آبنہ ہرمز میں جہازوں اور خلیجی ممالک پر حملوں کی مذمت، چین کا آبنہ ہرمز سے متعلق معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر زور، خطے میں کشیدگی بڑھانے سے گریز کا مشورہ، سعودی وزیر خارجہ کے علاقائی ممالک سے رابطے تیز، قطر، عمان، بحرین اور اردن کے وزرائے خارجہ کو فون، علاقائی سلامتی استحکام کے لیے کوششیں جاری رکھنے پر زور۔ جہازوں پر حملے، عالمی قوانین کی خلاف ورزی اور ناقابل قبول، امریکہ پوری قوت کے ساتھ جواب دے گا، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں امریکی سفیر کا خطاب، ٹیمی بروس نے کہا کہ امریکی فوجی کارروائیاں اپنے اور اتحادیوں کے دفاع میں کی جا رہی ہیں، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، ہم خطے میں اپنے شراکت داروں کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ ایران پر حوثیوں کی فوجی مدد کا الزام، حوثی باغیوں کے خلاف یمنی حکومت کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا۔
یمنی حوثیوں کا سعودی عرب کی ہوائی اڈے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ترجمان کے مطابق سعودی عرب کے ابہا ہوائی اڈے کو بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے ہدف بنایا گیا۔ کارروائی صنعا ایئرپورٹ پر حملے کے جواب میں ہوئی۔ خلیج تعاون کونسل کی شدید مذمت، عالمی برادری سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ امریکہ ایران کشیدگی کے معیشت پر منفی اثرات۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید 1.5% اضافہ۔ برطانوی کروڈ آئل 84 اور امریکی خام تیل $79 فی بیرل پر ٹریڈ۔ لندن میں تبلیغی اجتماع میں دہشت گردی کے منصوبے کا انکشاف۔ پولیس نے 12 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ حفاظتی اقدامات کے تحت اجتماع مقررہ وقت سے پہلے ختم۔ گرفتار افراد سے مزید تحقیقات جاری۔ وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے واقعے کو انتہائی تشویشناک قرار دے دیا۔ کہا، اسلام دشمنی اور مسلمانوں کے خلاف نفرت کو ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ بلوچستان میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے 5 افراد کی شہادت۔ 2 مزدوروں کی میتیں آبائی علاقے خانپور پہنچا دی گئیں۔ ہر آنکھ اشک بار۔ جاں بحق ہونے والوں میں 40 سال کا بلال غنی اور 20 سال کا قدیر شامل۔ دونوں 2 سال سے روزگار کے سلسلے میں بلوچستان میں مقیم تھے۔ بلال نے سوگواروں میں بیوہ اور 3 سال کی بیٹی کو چھوڑا، جبکہ بلال قدیر یتیم اور گھر کا واحد کفیل تھا۔ شہداء کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی۔ بلوچستان میں آپریشن شبان دہشت گرد عبرت کا نشان۔ خارجیوں کے خلاف فضائی اور زمینی کارروائیاں جاری۔ مزید 8 خوارج ہلاک، تعداد 79 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک 117 دہشت گرد مارے جا چکے۔ آئی جی کا بھی دورہ۔ شبان کے ملحقہ علاقوں میں آپریشن پر بریفنگ۔ فرنٹیئر کور بلوچستان کے سینئر افسران کی زیارت۔ حملے میں شہید اہلکاروں کے لواحقین سے ملاقات۔ شہداء کی قبروں پر حاضری، پھول چڑھائے۔ ٹانک میں پولیس دہشت گردوں کے نشانے پر۔ بختربند گاڑی کے قریب دھماکہ، افسر سمیت 2 اہلکار شہید۔ شناخت ASI فرید اور کانسٹیبل اختر زمان کے نام سے ہوئی۔ نوشی کے صدیق اکبر چوک پر موٹر سائیکل سواروں کی گاڑی پر فائرنگ۔ 2 افراد جاں بحق۔ پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں قبائلی رہنما اور اس کا ساتھی شامل۔ ملزمان فرار۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سرکاری دورے پر ترکی پہنچ گئے۔ گرم جوشی سے استقبال ہوا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر 2 روزہ دورے پر ترکی کی عسکری اور سیاسی قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ 2 طرفہ دفاعی تعلقات سمیت دیگر امور پر بات چیت ہوگی۔ دوست ملک قطر کے غم میں شریک۔ وزیر اعظم کی امیر قطر سے ملاقات۔ والد کے انتقال پر تعزیت۔ مرحوم کی دور اندیش قیادت کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ کہا، شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی کی قیادت میں قطر جدید اور خوشحال ریاست بنا۔ خطے میں عام کے لیے ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ قائد نون لیگ میاں محمد نواز شریف نے بھی امیر قطر سے تعزیت کی۔ فوج کی قربانیوں کو تنخواہ سے جوڑنا مناسب نہیں۔ کوئی صرف تنخواہ کے لیے جان قربان نہیں کرتا۔ قربانی نظریے اور وطن سے وفاداری کے لیے ہوتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے بیان سے شہداء کے خاندانوں کے جذبات مجروح ہوئے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بیان۔ کہا، پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مصروف ہے۔ ایسے وقت میں شہداء کی قربانیوں پر سوال اٹھانا مناسب نہیں۔ کوہاٹ میں بچے کی ولادت کی خوشیاں غم میں بدل گئیں۔ مبارکباد کے لیے جمع لوگوں پر مکان کی چھت گر گئی۔ 10 افراد جاں بحق، 11 زخمی۔ 2 کو تشویشناک حالت میں پشاور ریفر کر دیا گیا۔ DHQ اسپتال میں ایمرجنسی نافذ۔ حکام کے مطابق ریسکیو آپریشن مکمل۔ ملبے تلے دبے تمام افراد کو نکال لیا گیا۔ مانسون کے دھواندھار سپیل کی انٹری۔ بادلوں نے سندھ کی طرف بھی رخ کر لیا۔ کراچی، تھرپارکر، عمرکوٹ، مٹھی، سکھر اور جیکب آباد میں بارش متوقع۔ لاہور اور پشاور سمیت پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف مقامات پر بھی بارش کا امکان۔